دنیا نیوز میں خوشامدید، میں ہوں وہاب حسن اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہرین فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے چانی۔ سب سے پہلے بات کریں گے خیبر پختونخوا میں 6 اور 7 جنوری کو سیکورٹی فورسز کی 3 الگ الگ کارروائیوں میں 19 خوارج مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا میں امن دشمنوں پر بھاری وار، 3 مختلف مقامات پر آپریشنز میں 19 خوارج جہنم واصل۔ دھرتی کے 3 بہادر سپوت دفاع وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق پشاور کے علاقے متنی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ 8 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ ضلع محمد کے علاقے بائزائی میں ایک اور کارروائی میں 8 خوارج مارے گئے۔ ضلع کرک میں کارروائی کے دوران 3 خوارجوں کو ہلاک کیا گیا۔ تاہم فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید ہونے والوں میں 38 سالہ لانس حوالدار عباس، 37 سالہ نائک محمد نذیر اور 37 سالہ نائک محمد عثمان شامل ہیں۔ ISPR نے کہا کہ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا چیف سیکرٹری اور متعلقہ حکام کی شرکت۔ مریم نواز نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، پاک دھرتی کے لیے جان ہتھیلی پر رکھنے والوں کے لیے دعا گو ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد۔ مریم نواز نے کہا چیمپئنز ٹرافی کے پرامن انعقاد کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان میں کرکٹ ٹیموں کی حفاظت کے لیے بہترین سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائیں گے۔ عوام کے تحفظ کے لیے دفاعی نہیں پیشگی اقدامات ضروری ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ داخلی سطح پر خطرات برقرار ہیں۔ اپیکس کمیٹی فورم کو مزید مفید اور مؤثر بنانا چاہتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیاں فنکشنل کر دی گئی ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ لاہور میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے چین کی طرز پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی استعمال کی جائے۔ روڈز اور بازاروں میں ٹریفک کی روانی کے لیے تجاوزات ختم کی جائیں۔ سڑکوں کے اطراف گاڑیوں کی غیر قانونی پارکنگ تجاوزات ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کور کمانڈر لاہور سید عامر رضا کا کہنا تھا سیکیورٹی کے لیے پنجاب کی غیر مشروط سپورٹ قابل قدر ہے۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے اقدامات تسلی بخش ہیں۔ باہمی تعاون قابل تحسین ہے۔ وفاقی حکومت کی 1.5 لاکھ خالی اسامیاں ختم، 80 اداروں کو کم کر کے 40 کر رہے ہیں۔ صفائی اور مالی کے کام بھی آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ ابھی 15 سے 16 وزارتوں کی بات کی، ہر مرحلے میں 5 یا 6 وزارتوں کو رائٹ سائزنگ میں لے کر آئیں گے۔ 1.5 لاکھ پوسٹ کو ہم نے ابالش کیا ہے کیبنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کی اپروول کے بعد، and have been declared as dying posts. 80 entities reduced to 40, so going down to half. General non-core services ہیں جو کلیننگ ہے، پلمبنگ ہے، گارڈننگ ہے، ان کو ہم محکموں کے حوالے کر دیں اور یہ آؤٹ سورس کر دیں ان کو۔ ویو 1 میں کشمیر افیئرز پلس GB سیفرون، IT اینڈ ٹیلی کام، انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن، اور پھر ایک کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی CAD کے نام سے۔ ویو 2 میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کامرس ڈویژن، منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس، منسٹری آف نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی ریسرچ، اور اس کے علاوہ اب اگلی 5 منسٹریز جو ہیں وہ ہم نے آلریڈی نوٹیفائی کر دی ہیں، وچ از ویو 3۔ اس میں فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، Information and Broadcasting, National Heritage and Culture. Before June 30th of this year, all of this process will be done. حکومت کو PTI کے تحریری مطالبات کا انتظار۔ مطالبات تحریری طور پر نہ ملنے پر حکومت اور تحریک انصاف میں ڈیڈ لاک برقرار۔ مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس بلانے کا فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ کسی بھی فریق نے اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ نہ کیا۔ مذاکراتی کمیٹی کو تاحال بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ مذاکراتی کمیٹی کلیئرنس ملنے کی منتظر ہے۔ بانی PTI نے 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی کے نام جیل حکام کو دیے تھے۔ کلیئرنس ملنے کے بعد کمیٹی ارکان بانی سے ملنے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مطالبات تحریری شکل میں نہ ہونے پر مذاکرات تاخیر کا شکار نہیں ہونے چاہیے۔ مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں، ملک کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں۔ بانی PTI نے صرف 2 نکات پر مذاکرات کا کہا۔ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبات ہیں۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے کہا ہم نے آزادانہ ماحول میں بانی سے ملاقات کروانے کا کہا تھا۔ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 نکتوں پہ ہم لمیٹڈ
مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ایک کہ سارے اسیران کی رہائی ہو، اور دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن کا قیام ہو۔ اسی طرح تعطل کے شکار نہیں ہونے چاہیے مذاکرات۔ حکومت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ اور انفیٹرڈ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے۔ ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی۔ حکومت کا سیریسنس، ان کی سنجیدگی اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی جس میں کہ یہ صاف پتہ چلا کہ خان صاحب پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا۔ جو القادر پہ آپ آ جائیں، یہ وہی کیس ہے جس میں کہ خان صاحب پہ ابھی جس کا کہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہمیں اس کی بہت تشویش ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آفر کی باتیں کہانیاں ہیں، وہ حکومت سے NRO چاہتے ہیں۔ وہ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ علیمہ خان صاحبہ نے نام لے کے ہمیں بتایا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ آفر دی، پہنچائی کہ ہاؤس اریسٹ بنی گالہ منتقل ہو جائیے، آپ ادھر سے نکلیے، اور یہ حکومت سے بالا ہی بالا کام ہوا۔ تو سر اگر یہ بالا ہی بالا آپ سے کام ہو رہا ہے، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے فلانے بندے نے آفر دی، فلانے بندے نے آفر دی، یہ کہانی ہے۔ آپ نہیں مانتے؟ میں نہیں مانتا۔ اگر ہم یہ بھی بتا دیں کہ ان کی طرف سے کیا کیا پیشکشیں آتی ہیں۔ آئی ہیں؟ جی بالکل۔ کیا کیا کس طرح کی؟ مجھے آئیڈیا۔ اب جو چیز کانفیڈنشیل ہے وہ تو نہیں بتا سکتے۔ سر انہوں نے تو بتائی ہیں ڈائریکٹلی کہ کیا ملک بدل ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ اپنی رہائی کے لیے جو کچھ پیشکشیں کر چکے ہیں جی آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ دینے کو تیار ہوں، مجھے باہر نکالو، کڈو۔ جی کڈو، کسی طرح کڈو باہر، بہت تنگ ہے۔ نہیں سچی کہہ رہا ہوں۔ وہ تو کہتے ہیں مجھے 500 سال اندر اور رکھ لو، باہر نہیں آؤں۔ باہر تو اسی طرح کہتے ہیں نا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے کوئی دباؤ کہیں سے کریٹ کریں، اس سے کوئی ہماری آزادی کا پروانہ مل جائے، کوئی NRO مل جائے۔ تو they are wanting one. Why are you sitting with them? اسی لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اب وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے NRO چاہتے ہیں۔